اللہ تعالیٰ نبی و رسولوں کو جو بھی معجزہ عطا فرماتے ہیں وہ معجزہ وقت کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی اس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اس وقت جادو کا بڑا زور شور تھا، تو جادو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس کا بڑا زور شور تھا اور اس پر لوگوں کو اپنی تحقیقات پر بڑا ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کرنا اور اس طرح کے باقی اعمال کو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ نبی علیہ السلام کی جب بیست ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت لوگوں کو بہت بڑا ناز تھا اپنی زبان دانی پر، بلکہ وہ اپنی زبان کی بنا پر اپنے آپ کو عرب اور اپنے مقابلے میں باقی لوگوں کو عجم کہتے تھے، یعنی اجمی کہتے تھے۔ اب ہم اجمی لوگ ہیں، یعنی اجمی کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اجمی گونگے آدمی کو کہتے ہیں، یعنی وہ آدمی جس کی زبان ہی کام نہ کرتی ہو۔ لیکن یہ کمپیریٹیولی بات تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو عربی لوگ ہیں، عرب ہیں، تو ہمارے مقابلے کا کون کلام پیش کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے طور پر ایک ایسا کلام پیش کیا جس کو قرآن مبین کہتے ہیں، قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اس جیسا کلام تو بنا کے لے۔ وہ مختلف سٹیپس ہیں اس چیلنج کے حوالے سے۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، یعنی بطور معجزہ کے کیا قرآن کافی نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید ہی کافی ہے اور ہدایت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ معجزہ مانگ رہے ہیں تو قرآن کے ہوتے ہوئے کس معجزے کے ان کے ہوتا ہے، یہ قرآن جو ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو زندہ اور جاوید معجزہ ہے، یعنی اس وقت بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، تو تم بھی اس ایسا کلام بنا کے لے آؤ، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کلام انہوں نے خود بنایا ہے۔ قال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا ان ھذا الا افک افترا، یہ تو بس جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا بنا لیا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ بڑا ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، نبی علیہ السلام نے لوگوں کی معاونت کے ساتھ اس کو نہیں بنایا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آتھر نہیں ہیں، اس کے کمپائلر نہیں ہیں، اس کو تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا، تنزیل من رب العالمین ہے، یعنی یہ کتاب قرآن مجید۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس جیسا کلام بنا کر لے آئیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، یعنی اگر تمہارا یہ کلیم ہے کہ یہ انہوں نے خود بنایا تو تم بھی بنا لو۔ کلام جو ہے، یہ جو کلام ہے یہ حروف سے بنا ہے، الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، تو یہ الفاظ حروف تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو جوڑ کے تم بھی بنا لو کلام۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا تو پہلے پورے کلام کی بات کی، ظاہر ہے وہ
جتنا بھی کلام اس وقت نازل ہو چکا تھا، یہ مکی صورت ہے، سورۃ بنی اسرائیل، اس میں یہ چیلنج دیا گیا تھا، مکی صورت ہے تو بنی اسرائیل، اس میں یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اس کے بعد سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اس جیسے۔ یہ گویا کہ اس چیلنج کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے نرم کیا، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر فرمایا، مکی دور میں بھی فرمایا اور مدنی دور میں بھی فرمایا۔ سورۃ یونس میں ہے جو کہ مکی صورت ہے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے وہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین۔ تو فرمایا اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور فرمایا کہ اپنے حمایتیوں کو بھی بلا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام اللہ نے نازل نہیں کیا اور انہوں نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے، تو تم بھی سب اکٹھے ہو کر ایسا کر لو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ساتھ خبر بھی دے دی کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اس میں ایک صورت کا چیلنج ہے۔ بعض اہل علم سے یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا چیلنج بھی دیا، اس میں ایک آیت ہے قرآن پاک، اس حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ طور میں کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ان کو چاہیے کہ اس جیسی ایک حدیث لے آئے۔ اب حدیث کا لفظ ہے عزیز طلبا، تو حدیث کلام کو بھی کہتے ہیں، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پورا کلام لے آؤ۔ حدیث ایک بات کو بھی کہتے ہیں، تو ایک بات بھی ہو سکتی ہے، ایک آیت بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ یہ چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی ایک آیت ایک جملہ بنا کے لے آؤ۔ لیکن اگر آپ میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں تو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی یہ مقامات میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے رکھے ہیں، جتنی بھی آیات اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان سب آیات میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ کامن چیز یہ ہے کہ اس جیسی صورتیں یا اس جیسا کلام یا اس جیسی بات، یہ مثل ہی یہ آپ نے دیکھا تمام آیات میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پیسے کوٹ پٹنگ بنا کے اور لے آئیں، ایسے کوٹ پٹنگ بنا کے لے آئیں اور کہیں جی ہم نے بنا لیا، دیکھو ہم یہ کلام بنا کے۔ تو قرآن مجید تو نہ صرف یہ کہ الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، اس کے اندر معانی کا ایک سمندر بھی سمایا ہوا ہے، اس میں ہدایت کا ایک سامان بھی رکھا گیا ہے، یعنی صرف الفاظ کو جوڑنے کو کلام نہیں کہتے ہیں، کلام بامعنی اور بامقصد کلام ہو جس کے اندر ہدایت کا پہلو بھی موجود ہو، اور وہ کلام خود بول رہا ہو کہ یہ سچا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ یہ چند دہائیاں قبل ایک کتاب تیار کی گئی تھی جس کا نام ہے الفرقان الحق، دا ٹرو فرقان۔ یہ امریکیوں نے ایک کتاب تیار کروائی تھی جس میں تمام مذاہب کی تعلیمات تھیں، اور ان تعلیمات میں انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں اور ان مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بے شمار مذاہب ایسے ہیں جو لوگوں نے خود بنائے ہیں، اور کچھ مذاہب وہ ہیں جو الہامی مذاہب ہیں، یعنی اللہ کی ریولیشن کے ساتھ ان کو اتارا گیا ہے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے وہ دنیا میں آئے ہیں، تو وہ پہلو موجود ہے۔ پھر یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نازل تو اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن وہ وقتی طور پر تعلیم تھی، اور اس کے بعد وہ تعلیم منسوخ کر دی گئی، اور جو وہ تعلیمات دی گئیں جو تا قیامت کے لیے باقی رہنی تھی، جیسے کہ ہماری شریعت کے اندر بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم ایسا کلام بنا سکتے ہیں اور بنا لیں گے، تو وہ محض ان کا کلیم ہی تھا، اس میں اس دعوے پر کوئی دلیل تو نہیں تھی۔ سب سے پہلے جو حرکت اس طرح کی کسی آدمی نے، وہ مسلمہ کذاب تھا، جس نے
کہا کہ میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں جیسا یہ قرآن مجید ہے۔ پہلے تو وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنے ساتھ نبوت میں شریک کریں، یا یہ کہ آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں، یا آپ کے بعد میں آپ کا نائب ہوں۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے فرمایا اگر تم یہ لاٹھی مجھ سے مانگو تو میں وہ بھی تمہیں نہیں دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ جو چیز میرے پاس موجود ہے اور میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں، تو جو چیز میرے اختیار میں ہے وہ تمہیں نہیں دیتا، اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے وہ تمہیں کیسے دے سکتا۔ مطلب نبوت اور رسالت میرے اختیار میں نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی سے نبی تو بنا نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ اور امر واقعہ یہی ہے کہ نبوت 100% واقعی چیز ہے، یعنی جس کو اللہ نبی بناتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی محنت کوشش کر کے اور کوئی علم سیکھ کے یا مہارت حاصل کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کہے میں نبی بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں وہی نبی ہوتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا اس نے اور کس کو نہیں بنانا۔ تو جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو اس نے پھر نبی علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ میں یہ کلام بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کچھ کلام بنایا۔ وہ سمجھانے کے لیے کچھ کلام کے حصے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس نے کیا کلام بنایا۔ اس نے ایک تو قرآن پاک کے الفاظ کچھ لیے اور کچھ اسلوب جو ہے قرآن پاک کا جو سٹائل ہے وہ اس نے لیا، اور الفاظ اور سٹائل کو ملا کر کچھ کلام اس نے ایک ایسے بنایا۔ مثلا اس نے کہا الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی، اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی سورت ہے سورت الفیل۔ تو ایک تو یہ کہ لفظ وہاں سے لیا اس نے، بنیادی لفظ جو ہے، دوسرا اس نے جو قرآن پاک کا سٹائل ہے وہ اس نے لیا۔ مثلا آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا الفیل ہاتھی، مالفیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک مالفیل آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے ہاتھی، لہو ذنب وبیل اس کی موٹی سی دم ہوتی ہے، وہ خرطوم طویل اور اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے۔ اب یہ کلام دیکھ لیں آپ۔ اس طرح وہ جنگلی چوہے کے بارے میں اس نے کہا یا وبر لہو اذنان و صدر وسائر کے حق فقر۔ جنگلی چوہے سے مخاطب ہوتا ہے یا وبر، دو بار مخاطب ہوتا ہے، اور کہیں کہتا ہے کہ اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سینہ ہوتا ہے، اور کہتا ہے باقی تو تیرا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ اور اس قسم کا کلام اس نے بنایا ہے، اس پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب نبی ہے، اس کی سوچ حیوانی سطح سے اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے، یعنی اس میں کون سی کوئی ہدایت کی بات کی گئی ہے، یعنی کون سا ایسا ہدایت کا سامان اس میں فراہم کیا گیا ہے، یا کون سی ایسی خبر ہے جو اس میں کوئی انکشاف اس نے کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا کلام تو بچے بھی سنیں تو شاید ہنس پڑے یار یہ کیا بات کی جا رہی ہے، اور اس کو وہ پیش کر رہا قرآن مجید کے مقابلے میں۔ یہی مسلموں کا ذات تھا جو جنگ یمامہ میں جہنم حاصل ہوا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، جو جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ جس میں بہت سے حفاظ کرام بھی شہید ہوئے تھے، اس میں یہ مارا گیا تھا۔ تو اس نے یہ کلام بنایا۔ اس طرح اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے یہ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، نہ پہلے کوئی ایسا کلام بنا سکا ہے اور نہ یہ بنا سکتا ہے۔ ہاں ایک سورت بنا سکتا ہے، نہ ایک آیت بنا سکتا ہے، بلکہ اگر ایک لفظ کو اٹھا کر اس کی جگہ پر دوسرا لفظ رکھیں، بے شک اس کا سملر ہی کیوں نہ ہو، وہ معنی پورا نہیں دیتے۔ یعنی اس قدر یہ عظیم کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ پہلا ایک پہلو ہے قرآن مجید کے اعجاز۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید مختلف اعتبارات سے معجزہ ہے۔ قرآن مجید ایک تو اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ اس کی جو زبان ہے فصاحت و بلاغت ہے، اس اعتبار سے معجزہ ہے، اور پھر قرآن مجید اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ اس کے اندر تضاد نہیں ہے، یعنی قرآن مجید عدم تضاد کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، یعنی اس میں کہیں بھی کلیش نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کنٹراڈکشن نہیں ہے اس کے بیانات کے اندر۔ جو بات ایک مقام پر کہی ہے وہی بات دوسرے مقام پر کہی ہے۔ اگر پہلے پارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تو آخری پارے میں بھی یہی ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ آخری پیغمبر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر پہلے پاروں میں یہ بات کہی گئی ہے، پہلی صورتوں میں یہ بات کہی گئی ہے، تو آخری صورتوں میں بھی اسی کے مطابق بات کہی گئی ہے، جبکہ انسانی کلام ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر تضاد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔
یہ لوگ قرآن پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ تضاد دیکھتے ہیں، اختلاف دیکھتے ہیں، اس کے اندر کلیش دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا رہا، اس کے اندر کلیش نہیں ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ظاہری طور پر تضاد ہو سکتا ہے، یعنی بعض دفعہ ایسے لگتا ہے ظاہری طور پر کہ یہ اس میں تضاد ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، یعنی ظاہری طور پر لگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آیت کا مطلب کسی نے غلط لے لیا تو پھر کنٹراڈکشن پیدا ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں بعض مناظرہ کرنے والے جو ہیں، ایک آدمی ایک آیت پڑھتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں دوسری آیت پڑھتا ہے، حالانکہ آیت تو آیت سے نہیں ٹکراتی، لیکن ایک آدمی نے جو مفہوم لے لیا اس کا، تو اس کے لیے ہوئے مفہوم کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس نے جو مفہوم لیا وہ دوسری آیت کے مفہوم سے یا دوسری آیت سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ آیت جو ہے وہ اس کا کلیش نہیں ہوتا آیت کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک آیت منسوخ ہوتی ہے اور دوسری مناسب ہوتی ہے، یعنی ایک آیت وہ ہوتی ہے جس کا حکم وقتی طور پر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا حکم آتا ہے تو پہلا حکم ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ احکام جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے ہیں، تو پہلا اسٹیپ اگر آیا ہے، دوسرا اسٹیپ آیا اور تیسرے اسٹیپ پہ جا کے کسی چیز کو حکم دیا گیا ہے، یا تیسرے اسٹیپ پہ آ کے اس کے بارے میں کوئی الرٹ ڈسیزن یا وہ حکم دیا گیا ہے جو قیامت ہے، تو وہ تیسرا حکم موجود ہوگا، باقی پہلے دو حکم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہلے دو حکموں کو بھی لیں گے تو ظاہر ہے اس کا بعد والے احکام کے ساتھ یا آیات کے ساتھ کلیش ہوگا، تو اس لیے وہ ظاہری طور پر کلیش ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کلیش وہاں پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں اور ایک جگہ پر ایک معنی ہے، دوسری جگہ پر دوسرا معنی ہے، اور اگر آپ دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی مراد لیں گے تو پھر وہاں پر بھی کنٹراڈکشن پائی جا سکتی ہے۔ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں اور بعض جگہ پر اس لفظ کا معنی اور ہوتا ہے، دوسری جگہ پر اس کا اور معنی، یعنی ایک جگہ پر اس لفظ کا معنی اور ہوتا ہے، دوسری جگہ پر اور ہوتا ہے، تو کنٹیکسٹ سے اور باقی جتنی بھی چیزیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے۔ تو اس لیے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ایک لفظ جہاں پر آیا ہے تو اس کا وہ معنی لیں جس معنی میں وہ آیا ہے، دوسری جگہ پر جس معنی میں وہ لفظ آیا ہے اس کا وہاں پر وہ معنی لیں۔ اگر آپ دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی لیں گے تو پھر اس میں کلیش کا امکان نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں ذکر کرنے لگا اس وقت آپ کے سامنے، قرآن پاک میں 2-3 مقام پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا نبی پاک علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک تو سورۃ البقرہ میں ہے لیسا علیک ھداھم، اے نبی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اس طرح سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ پسند فرمائیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو یہ دو آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، نہ کہ کسی اور کے۔ جبکہ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو آپ کو پہلی دو آیتیں دیکھیں اور یہ آیت دیکھیں تو آپ کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کلیش ہے، یعنی ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ یہ ظاہری طور پر کلیش ہے، حقیقت میں کلیش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاں یہ آیا کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا، وہاں مراد یہ ہے کہ اس صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جس آیت میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، وہاں ہدایت سے مراد ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ تو ہدایت کے یہ دونوں معنی ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر چلانا یا سیدھے راستے کو دکھانا، سیدھا راستہ دکھانا یا سیدھے راستے پر چلانا، یہ دونوں معنی ہیں۔ اب ایک جگہ پر ایک معنی میں لفظ آ رہا ہے، دوسری جگہ پر دوسرے معنی میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ جب دونوں جگہ پر ایک معنی میں لیں گے تو پھر وہ کلیش ہو جائے گا، حقیقت میں کلیش نہیں ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ نبیوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، یعنی راہ ہدایت کیا ہے، اسی مقصد کے لیے تو اللہ کے نبی رسول جو مبعوث ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے جن لوگوں نے یہ لحاظ نہیں رکھا ہدایت کے ان دو معنی کا، انہوں نے پھر بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ مثلاً غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان جو نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم کا عام طور پر ترجمہ تو ظاہر یہی کیا جاتا ہے نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اس پر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سیدھا راستہ دکھانے کی جو بات ہے پہلے تو خود دیکھ لو نا پھر ہمیں دکھانا. جب ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں تو خود اپنا راستہ دکھائی نہیں دیا. دیکھو تم بھی پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, تمہارے نبی بھی پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, تو خود تم نے ابھی راستہ دیکھا نہیں اور ہمیں کہہ رہے کہ اسلام قبول کر لو. یہ اعتراض ایک آتا ہے نان مسلم کی طرف سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہدایت میں, اس لیے راستہ دکھانے کی دعا اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں کون سی ایسی انہونی بات ہے یا کون سی ایسی غلط بات ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ابھی ہدایت نازل ہو رہی تھی, یعنی جب یہ آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے تھے ابھی قرآن نے نازل ہونا تھا, اللہ کی طرف سے ہدایت ابھی اتر رہی تھی. اور آپ اگر اہدنا الصراط المستقیم کہتے تو اس میں کیا ایسا اشکال کی بات ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت اتار رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا, اس پر استقامت عطا فرمانا, یعنی جس سیدھے راستے پر ہم چل رہے ہیں اسی سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرماتے رہیے گا. تو اس میں کوئی ایسی اشکال کی بات نہیں. یہ ہر شخص کو ضرورت ہے کہ سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ راستہ دکھانا بھی ہدایت کا مفہوم ہے اور راستے پر چلنے کی توفیق دینا بھی ہدایت کا مفہوم ہے. اصل کے اعتبار سے تو قرآن مجید میں کلیش نہیں ہے, لیکن جب معنی غلط لیا جائے کسی ایک مقام پر یا ایک لفظ کے کئی معنی میں سے ایک ہی معنی ہر جگہ لیا جائے گا تو پھر اس میں ظاہری طور پر کلیش ہو سکتا ہے, ورنہ اس میں کلیش نہیں ہے. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا قرآن پاک کے اعجاز کے حوالے سے. قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے مختلف آسپیکٹس ہیں, اور میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن پاک اپنے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے, اور نمبر 2 میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید عدم تضاد کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس کے داخلی ثبوت بھی موجود ہیں اور اس کی خارجی شہادتیں بھی موجود ہیں, اس کی صداقت کی اور اس کی حفاظت کی. اس کی حفاظت کے بے شمار دلائل موجود ہیں. اس میں تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر مسلمانوں میں اور نان مسلمز میں. بہت سے نان مسلمز وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپائل کی ہے, آپ اس کے آتھر ہیں, رائٹر ہیں, اور آپ نے اپنے فالورز کو یہ کتاب دی ہے. تو لیکن جہاں تک حفاظت کا معاملہ ہے ان میں سے بہت سے ایسے نان مسلم ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے جو اپنے ماننے والوں کو کتاب دی تھی وہ جتنی کتاب آپ نے دی تھی اتنی ہی آج بھی موجود ہے. یعنی علم تحقیق کے اور کسی بھی چیز کی ریسرچ کے جو سورسز ہو سکتے ہیں وہ سارے سورسز اور ٹولز انہوں نے استعمال کیے, ان تمام ریسورسز کو استعمال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلی صدی میں دیکھیں تو وہی قرآن ہے, دوسری میں دیکھیں تو وہی قرآن ہے, تیسری میں دیکھیں تو وہی قرآن ہے. اب 15ویں صدی چل رہی ہے, 1442 ہجری سے ہم گزر رہے ہیں, تو قرآن آج بھی وہی ہے, پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہی آیات ہیں, وہی صورتیں ہیں, وہی ساری تفصیل ہے, وہی الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید اتنا ہی ہے جتنا کہ مسلمانوں کے نبی نے ان کو لکھ کر دیا تھا. یہ ان کی بات ہے لکھ کر دینے والے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں لکھا تھا, آپ پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا, لیکن اس کو جاننے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ٹول نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ کیا نازل ہوا تھا اور کون اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ نازل ہوا ہے. ہو سکتا ہے نازل ہوا ہو اور ہو سکتا ہے نازل نہ ہوا ہو. یہ عقل مند یا انصاف پسند غیر مسلم کو یہ بات کہنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے بغیر دلیل کے یہ بات کہہ دی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لکھا ہے, مسلمانوں کے نبی نے اس کو لکھا ہے, حالانکہ قرآن مجید کی اپنی داخلی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ نبی پاک کی تصنیف نہیں. یعنی ایسے اسٹیٹمنٹس ہیں قرآن مجید کے اندر جو خود بتا رہے ہیں کہ یہ نبی کی تصنیف نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے. اس کا انداز, بیان, اسلوب اور نبی علیہ السلام سے مخاطب ہونے کا سٹائل, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اس کو نازل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے, یعنی منزل من اللہ ہے, منزل من اللہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے.
تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اس کی حفاظت کی بات ہے یہ محفوظ ہے. کچھ غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت آپ پیش کرتے ہیں اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کے ہم ہی محافظ ہیں، یہ تو ذکر کی بات کر رہی ہے. تو پہلی کتابیں بھی ذکر ہیں، تورات ذکر ہے، انجیل ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے یہاں پر ذکر کا، یہ صرف قرآن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. چونکہ 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ بات ہے، وہاں سورۃ ہجر کا آغاز ہوتا ہے 13ویں پارے کے بالکل آخر سے، اور اس کے بعد 14ویں پارے میں جاتی ہے وہ سورت، اور اس کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ذکر کیا ہے، جو کہتے تھے اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے تو دیوانہ ہے. اب جس آدمی کو وہ دیوانہ کہہ رہے ہیں اسی کے بارے میں آگے چل کے پھر وہ آیت ہے، یعنی جس ذکر کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، یعنی بالکل 4 آیتیں بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں صرف قرآن مجید ہی مراد ہے، باقی کتابیں مراد نہیں ہیں. یعنی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے، صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی ذکر ہے، لیکن ہر ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے. یہ کانٹیکسٹ بھی پتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ 2 منٹ کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلی کتابیں محفوظ ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ محفوظ ہیں. تورات کی بات کریں جس کی زبان ایک عرصہ تک دنیا سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یہودیوں نے پھر اس زبان کو زندہ کیا اور تورات کو اپنے حافظوں سے دوبارہ پھر لکھا. اور جہاں تک انجیل کی بات ہے جس کو گوسپل کہا جاتا ہے، تو ایک انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی نا. اب کتنی انجیلیں؟ اب تک 400 انجیلیں دنیا میں چھپ چکی ہیں، اور اس زمانے میں بھی 70 یعنی 70 انجیلیں ہیں جو ان دنوں میں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں، اس زمانے میں بھی طبع ہو رہی ہیں. اور 4 انجیلیں وہ ہیں جن کو سرکاری طور پر کرسچنز نے مانا ہوا ہے. اور لوکا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، اور مرکز کی انجیل ہے. یہ اناجیل اربع جن کو کہتے ہیں، ان 4 انجیلیں. تو جو 5ویں انجیل ہے انجیل برناباس، اس کو وہ مانتے نہیں، حالانکہ اس میں کم تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور 40 مقامات اس وقت کی انجیل برناباس کے موجود ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ یہ 4 سرکاری انجیلیں جو انہوں نے مانی ہوئی ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یسوع مسیح پر کتنی کتابیں نازل کی تھیں، تو یہ کہیں گے ایک نازل کی تھی. ایک نازل کی تو ہمارے پاس یہ 4 کہاں سے آ گئی؟ اور یہ لوکا، متی وغیرہ اور مرکز یہ تو بعد کے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں، ان کے شاگرد ہی نہیں ہے. یوحنا ان کا شاگرد ہے، برناباس ان کا حواری ہے، شاگرد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کے بیانات بھی مختلف ہیں. یعنی یہ جو 4 انجیلیں ہیں ان کے آپس کے بیانات مختلف ہیں، ان کے سینٹنسز مختلف ہیں، آیات کی تعداد مختلف ہیں، ان کے بیانات کے اندر تضاد موجود ہے. حفاظ کی بات ہی چھوڑیں آپ. اسی انجیل میں اب تو خیر وہ انجیل سے زیادہ متعارف نہیں ہے کرسچن، اس لیے کہ وہ بائبل کا ہی ذکر کرتے ہیں، حالانکہ بائبل انجیل کا نام تو نہیں ہے. بائبل تو مجموعہ ہے عہد نامہ جدید کا اور عہد نامہ قدیم کا، جس میں تورات بھی ہے اور یہ ساری انجیلیں بھی، گوسپلز بھی موجود ہیں. تو عہد نامہ قدیم و جدید دونوں کے مجموعے کا نام یہ بائبل ہے. بائبل تو نازل نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر تو انجیل نازل ہوئی ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بائبل ہے، اس وقت جو اناجیل ہے، ان کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر جو نکالتے رہتے ہیں اندر سے ان بہت سی چیزیں وہ نکالتے رہتے ہیں، بلکہ ہر نئے ایڈیشن میں باقاعدہ لکھتے ہیں، خاص کر انگلش ایڈیشن آتے ہیں بائبل کے، اس کے پریفیس میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ متروک ہو گئے ہیں، یہ لوگ اب ان الفاظ کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کو نکال کر ہم نے ان کی جگہ پر یہ الفاظ ایڈ کر دیے. آپ نے قرآن پاک کے بارے میں کبھی سنا پڑا ہوگا کہ اب قرآن پاک کے فلاں الفاظ ہیں وہ عربی الفاظ مشکل تھے اور ان کو نکال کر آپ یہ الفاظ مسلمانوں نے ایڈ کر دیے، کہیں نہیں سنے پڑیں گے آپ. اس لیے یہ تو خود جب مان رہے ہیں کہ ہم یہ الفاظ ایڈ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اس کا مطلب اس میں حفاظ کا دعویٰ تو غلط ہو گیا نا. دوسری بات میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس وقت انجیل، اس انجیل کے اندر تو خود لکھا ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کس طریقے سے صلیب پہ چڑھائے گئے اور کس دیر تک وہ صلیب پر لٹکتے رہے، اور وہ کیا ان کا ریئیکشن کیا تھا جب صلیب کی طرف ان کو لے جایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ کب زندہ ہوا اور کس حالت میں. یہ اس انجیل کے اندر لکھا ہوا. تو ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس وقت قتل نہیں کیا گیا تھا نا جب ان پر انجیل نازل ہوئی، یعنی یہودیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی قتل نہیں کیا گیا تھا جب ان پر انجیل نازل ہوئی ہوگی.
ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا، یعنی عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب ان پر انجیل نازل ہوئی ہوگی، ان کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا ہوگا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جب ان پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ تو کامن بات یہ ہے کہ اس وقت اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، جب ان پر انجیل نازل ہوئی تو ان پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر تو یہ درج نہیں ہونا چاہیے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح صلیب کی طرف لے جایا گیا اور اس کے بعد وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی بھی نبی کے شان کے مطابق نہیں اس طرح کی بات کرنا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد یسوع مسیح زندہ ہو گیا اور ہمارے گناہ لے کر صلیب پر چڑھ گیا یسوع مسیح، اب وہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب گویا کہ صلیب دیے جانے کے واقعات اور صلیب کے بعد کی حالت اور کیفیت اس کتاب میں بیان ہو رہی ہے جو خود ان پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ خود اندرونی شہادتیں ہیں ان کتابوں کی، اناجیل کی، کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے یہ شامل کی ہیں، بعد میں شامل کی ہیں۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، صرف ایک کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں جو محفوظ ہے، جتنی نازل ہوئی تھی اتنی کی اتنی ہی موجود ہے۔ تو یہ تیسرا اسپیکٹ ہو گیا ناظرین کرام۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں عزیز طلباء، قرآن مجید جو معجزہ ہے مختلف پہلوؤں سے، یعنی اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، قرآن مجید عدم اختلاف کے اعتبار سے معجزہ ہے، اور تیسرا پہلو میں نے ذکر کیا کہ اپنی حفاظت کے اعتبار سے قرآن مجید معجزہ ہے۔ فرقان حمید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ یہ تاثیر کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ تاثیر سے مراد یہ ہے کہ یہ انقلابی کتاب ہے اور اس کو اگر سنا جائے یا پڑھا جائے تو یہ انسانوں کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کی ہسٹری پڑھیں، یعنی وہ لوگ جو نو مسلم ہیں، یعنی وہ لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو کیا وجہ بنی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا؟ میرے پاس کوئی 15-20 کتابیں ہوں گی ایسے لوگوں سے متعلق جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس طرح کے واقعات بڑے ایمان افروز ہوتے ہیں۔ ہمیں خدا کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، اسلام ہمارا انتخاب، اسلام ہی ہمارا انتخاب، آخر اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں ہے، اور یہ اور اس قسم کی بے شمار کتابیں جو نو مسلم لوگوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ تو وہ اگر آپ ہر ایک کے حالات کو جمع کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے مسلمان ہوا اور وہ کس وجہ سے مسلمان ہوا، تو اس میں بہت سے فیکٹرز آپ کو ملیں گے۔ وہ فلاں وجہ سے ہوا، وہ فلاں وجہ سے ہوا، فلاں وجہ سے ہوا، یہ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، وہ قرآن مجید کی کوئی آیات ہو سکتی ہیں، یا قرآن مجید بحیثیت مجموعی ہدایت کی کتاب ہو سکتی ہے، لوگ مسلمان ہیں۔ یا قرآن پاک کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی حقیقت ایسی ہو سکتی ہے جو کسی اور سورس سے جانی نہیں جا سکتی، کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی اثر فرینی کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ وہ چوری چھپے قرآن مجید سنتے تھے، یعنی چوری چوری آ کے قرآن سنتے تھے قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر قرآن مجید سن کر اور پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے اکثر و بیشتر لوگ۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا اگر اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت، کہ اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ظاہر اس میں سوال یہ تھا کہ یہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانوں کے لیے آیا ہے، تو پہاڑوں کا ذکر کس لیے یہاں پر کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تو مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جس کا پہاڑوں کے اوپر اثر ہو سکتا ہے تو انسانوں کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة۔ یہ اس کی اپنی تاثیر ہے، حیوانات کے اوپر اس کا اثر ہے، جمادات کے اوپر اس کا اثر ہے، بے شمار انسانوں کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ ہر صدی کے اندر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو قرآن کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ انقلابی کتاب ہے اور اس کے اندر ایک بلا کی تاثیر جو وہ موجود ہے۔ پھر قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ یہ سینوں میں بیٹھ جاتا ہے، اگرچہ محنت اس کے لیے کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کا حفظ آسان ہے۔ آسان کا یہ مطلب نہیں کہ آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ حفظ کرنا ممکن ہے
اتنا بڑا کلام ہونے کے باوجود بھی، یعنی اتنی زیادہ آیات ہونے کے باوجود بھی زبر زیر کے ساتھ، بغیر کسی زبر زیر کے فرق کے، یہ پورا کا پورا سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اور بے شمار لوگ ہیں جو اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ تو اللہ کی کھلی دلیلیں ہیں جو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں. یہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں. تو حفظ کے اعتبار سے بھی قرآن مجید معجزہ ہے. ورنہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو تورات کا حافظ ملے گا، کوئی انجیل کا حافظ ملے گا. اس زمانے میں زبور کا کوئی حافظ شاید ہو، حالانکہ وہ مختصر سی کتاب ہے اور نظموں کا ایک مجموعہ ہے. تو اکا دکا لوگ آپ کو ملیں گے، شاید وہ بھی ان کتابوں کے حفاظ. لیکن یہاں تو آپ کو ہر گلی محلے میں، ہر شہر کے اندر بے شمار قرآن مجید کے حفاظ آپ کو ملیں گے. اور ایسے سے حافظ ملیں گے جو 14 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دیتے، پورا کا پورا قرآن مجید. لاہور کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جہاں وہ ڈگری اس وقت دیتے ہیں جب ایک ہی نشست کے اندر پورا قرآن وہ حافظ قرآن بچہ سنا دے. اور بچے سناتے ہیں، بلکہ نماز میں کھڑے ہو کر سناتے ہیں. مسلسل پڑھتے جائیں گے، فجر کی نماز پڑھی اور مسلسل پر شروع ہو کے زور تک چل جائیں گے. اور اسی انداز سے اور ایسے حفاظ بھی ہیں جو پورا قرآن ایک ہی جگہ پر ایک نشست میں سنا دیتے ہیں اور شاید 2-4 غلطیاں بھی نہ ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا یہ اعجاز ہے. اس طریقے سے یہ سینوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی حکمتیں یہ ہیں کہ لوگ اس کو بار بار پڑھتے رہیں. اس لیے اگر کوئی پڑھنا چھوڑ دے تو پھر یہ سینوں سے نکلتا بھی جلدی ہے. یعنی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار اس کی رویت کرنا پڑتی ہے. اور اس کے لیے دور کا جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کا دور کرنا پڑتا ہے. یعنی ایک پڑھتا ہے، دوسرا سنتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ سناتا ہے اور پہلا شخص جو ہے وہ سنتا ہے. تو اس طریقے سے یہ عمل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی ہر سال رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان المبارک میں 2 بار قرآن مجید کا دور کیا. اور یہ جو نبی علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اسی سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کر لیا جائے. یعنی کم از کم ایک دفعہ اس کا دور کر لیا جائے اور اس کو مکمل کر لیا جائے. اور اس کا طریقہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ نماز تراویح میں مکمل قرآن پاک پڑھ دیا جائے. حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہے کسی بھی رمضان المبارک میں پورا قرآن مجید موجود نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. اور نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور آخری آیات اور آخری صورتیں بھی ظاہر وہ رمضان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد کوئی رمضان نہیں آیا. لیکن جتنا بھی قرآن موجود تھا ناظرین کرام، وہ نبی السلام پڑھتے تھے اور اس کا دور جبریل امین کے ساتھ مل کر کرتے تھے. تو حفاظت کے اعتبار سے قرآن مجید معجزہ ہے. ہم آتے ہیں قرآن پاک کے آخری پہلو کی طرف. یہ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ تو اس کا آخری پہلو ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں بریک جو موجود ہے، لیکن اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ضمن میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اور کچھ الفاظ پہلے میں نے ذکر بھی کیے. یعنی ہدایت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. یعنی ایسی کتاب ہدایت ہے کہ جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں. لیکن وہ جو بریک پہلو اس طرف ہم نہیں جاتے، جو واضح دو الفاظ میں جو پہلو ہے قرآن پاک کے اعجاز کے اور اس کے معجزہ ہونے کے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں. قرآن پاک کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ تو قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس کی دی گئی خبریں، وہ ماضی سے متعلق خبریں ہوں یا مستقبل کے متعلق خبریں ہوں، جو سچ ثابت ہوئی ہیں اور سچ ثابت ہوں گی. یعنی ماضی کے بارے میں جتنی بھی خبریں قرآن مجید میں تھیں وہ سب کی سب سچ ثابت ہوئی. یعنی جس نے بھی ویریفائی کیا اس کو، اس نے دیکھا کہ بالکل ایسے ہی. مثلا نبی علیہ السلام بہت سے علاقوں میں نہیں گئے. ظاہر ہے پوری دنیا کا چکر تو آپ نہیں لگایا. بے شمار اقوام ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی. لیکن یہ کہ ان قوموں کے حالات قرآن مجید میں بیان ہو گئے. اسی طرح سمندر کے اندر کے حالات جو ہیں کہ سمندر سے کیا کچھ نکلتا ہے، وہ چیزیں بیان ہو گئی. آپ نے کوئی دنیاوی علوم تو حاصل نہیں کیے ہیں. دنیا میں آپ کو کوئی استاد تو ظاہر نہیں ہے. آپ کا جو بھی علم ہے وہ سارا کا سارا بحیثیت نبی کے اللہ کی طرف سے اتارا جانے والا علم ہے. تو اگر اس کلام کے اندر وہ چیزیں بیان ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام کی خبر سچی ہے. جن قوموں کے حالات اور واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، آج تو بہت سے ٹولز ایسے آ گئے نا
قوم سمود کا ذکر کیا گیا، قوم عاد کا ذکر کیا گیا، اور بے شمار ایسی سابقہ اقوام ان کا ذکر کیا گیا. وہ قوم اس طریقے سے رہتی تھی اور اس طریقے سے وہ لوگ رہتے تھے اور اس طرح کی ان کی بود و باش تھی اور اس طریقے سے پہاڑوں کے اندر وہ رہتے تھے اور اس طریقے سے گھر انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے تھے فلاں قوم نے. تو وہاں جا کے دیکھ لیں کہ کیا ایسے ہی تھا. آثار قدیمہ والے دیکھ لیں. آج کل تو ایسے ذرائع آگے ہیں کہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنی صدیاں پرانی چیز ہے. یہ برتن جو ابھی ہمیں کھدائی سے برآمد ہوا ہے، کھدائی کے ذریعے سے ہمیں ڈسکور ہوا ہے، یہ کتنے سال پرانا ہو سکتا ہے، کتنی صدیاں پرانا ہو سکتا ہے، یہ آج پتہ چل جاتا ہے. آج اس کا پتہ چلا نہیں جاتا ہے. یہ کھوپڑی جو ہمیں ملی ہے ایک انسان کی، یہ کتنی صدیاں پرانی ہو سکتی ہے، آج پتہ چل جاتا ہے. تو پرانے چیز اور لوگوں نے پتہ چلا ہے، اس پر تحقیقات بھی موجود ہیں. میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ قرآن مجید نے ماضی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ جس نے بھی چیک کیا اسی طرح پایا جس طریقے سے قرآن مجید نے بیان کیا تھا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے وہاں جا کے سروے نہیں کیا کہ آپ خود وہاں نہیں گئے ہیں یا اور نہ آپ اس زمانے میں وہاں ان کے پاس موجود تھے. اس کے باوجود قرآن مجید میں وہ جو خبریں دی گئی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ فیوچر کے بارے میں قرآن مجید نے جو خبریں دی ہیں وہ کچھ تو وہ ہیں جو پہلے پوری ہو گئی، کچھ پوری ہو رہی ہیں، اور کچھ کے بارے میں ہمارا ایمان بھی ہے. کوئی شخص بھی اگر مومن نہ بھی ہو تو بھی وہ مانے گا کہ قرآن مجید کی اگر کوئی بھی خبر آج تک غلط نہیں ہوئی، جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں 14 صدیوں میں اگر کوئی ایک بھی غلط نہیں ہوئی، تو ہر عقل مند آدمی سوچے گا کہ باقی بھی جو خبریں اس کی ہوں گی وہ صحیح ہی ہوں گی. یعنی یہ بات میں کر رہا ہوں ایمان سے ہٹ کے. اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے ایمان کا، تو ہمارا تو ظاہر ایمان ہے قرآن پاک میں جو فرمایا سچ فرمایا حق فرمایا، اور جو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ بات ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر بھی کہتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر صدیوں میں کسی کتاب کی کوئی خبر غلط نہ ہوئی ہو تو باقی بھی اس کی غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کسی چینل کے بارے میں ہو کہ 20 سال تک ایک چینل چلتا رہا اور 20 سالوں میں اس کی کوئی بھی خبر غلط نہیں ہوئی، تو لوگوں کا ذہن کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ یہی ہوگا نا کہ اس چینل کی خبر سچی ہوتی ہے. اگر ایسا چینل کوئی ہے نہیں، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تو اگر ہو تو لوگ پھر اس طرح یقین کرتے ہیں. اور یہاں تو صدیاں بیت گئی ہیں قرآن مجید کو، ایک بھی خبر اور ایک بھی پیش کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی. اس لیے اس بیس پر اگر ہم کہیں تو باقی جو رہ گئی ہیں خبریں قرآن پاک کی پیش گوئیاں وہ بھی سچ ثابت ہوں گی. تو قرآن مجید اپنی پیش گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. اس کے بارے میں ایک کتاب ہے، ویسے تو مستقل کتابیں موجود ہیں، لیکن قاضی محمد سلمان منصور پوری ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، سیرت نگار ہیں. انہوں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں تفصیل سے وہ پیش گوئیاں بیان کی ہیں جو قرآن مجید نے کی تھی، اور ماضی کی خبریں جو دی تھیں وہ بھی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں، کون سی پوری ہو گئی ہیں، کون سی بھی رہتی ہیں اور کیسے کیسے وہ پوری ہوئی ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں یہ چیزیں پیش کی ہیں. اس کی 3ری والیوم کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی ہیں، اس کی پیش گوئی اور اس کی صداقت کے حوالے سے. یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کے حوالے سے زبردست کتاب ہے سیرت النبی کی اردو زبان کے اندر. تو اس کے اندر اگر ڈیٹیل میں آپ دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کتاب میں. لیکن میں صرف ایک مثال ہی یہاں لیکچر میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ جائے قرآن مجید نے جو پیش گوئیاں کی ہیں وہ کس طریقے سے سچ ثابت ہوتی رہی ہیں. تو صرف ایک مثال اس والے سے میں لیکچر کے آخری سے میں پیش کر رہا ہوں. اس میں ایک مثال یہ ہے، قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورۃ الروم. یہ 21ویں پارے میں صورت ہے سورۃ الروم. یہ مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے صورت مبارکہ میں فرمایا تھا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، ان قریب یہ دوبارہ غالب آئیں گے چند ہی سالوں میں. بیزو ان کا لفظ ہے جو 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ 3 سے لے کر 10 سالوں کے اندر یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاورز تھیں، کسرا ایران اور کیسر روم. ان کا کلیش رہتا تھا. بڑی طاقتوں کے یہ بکھیڑے ہوتے ہیں اور کلیش ہوتے ہیں. تو کیسر روم اور کسرا ایران کا آپس میں ٹکراؤ تھا اور رومیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اور زمینی حقائق یہ کہتے تھے کہ زندگی میں کبھی اہل روم دوبارہ نہیں اٹھ سکیں گے. لیکن بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف
قرآن نے ایک بات کہی کہ یہ دوبارہ غالب آئیں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اس دن مومن بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے. لفظ استعمال کیا کہ یفرح المومنون، مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، یعنی بہت زیادہ خوش ہوں گے. اور یہ مدنی دور کا ابتدائی حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات سے بھی نوازنا شروع کر دیا تھا. بدر کی فتح کا ذکر بھی آپ سنتے ہیں. تو مکی دور میں یہ بات فرمائی تھی کہ دوبارہ غالب آئیں گے اہل روم. اہل روم جو تھے چونکہ وہ اہل کتاب تھے تو اس لیے مسلمانوں کا طبی رجحان رومیوں کی طرف تھا. اور ان کے مقابلے میں کس طرح ایران کے لوگ تھے جو مجوسی تھے، آگ پرست تھے، یہ کسی بھی سلسلہ وحی کو نہیں مانتے ہیں، کسی بھی نبی کو نہیں مانتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان. جبکہ اہل کتاب کے ساتھ جو مسلمانوں کا اختلاف ہے وہ صرف دو چیزوں میں ہے، نبی اور کتاب کا فرق ہے. باقی چیزوں کو تو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. یعنی آخری پیغمبر کو وہ نہیں مانتے ہیں اور آخری کتاب کو نہیں مانتے ہیں. باقی جتنی بھی چیزوں کو وہ مانتے ہیں ان سب پر ہمارا بھی ایمان ہے. ساری کتابوں پر، آخرت پر اور فرشتوں پر اور سارے سابقہ نبیوں پر ہمارا بھی ایمان ہے اور ان کا بھی ایمان ہے. تو ایک نیچرل بات تھی کہ مسلمانوں کا جو انکلینیشن تھا وہ اہل کتاب کی طرف تھا. مسلمان چاہتے تھے کہ عیسائیوں کو اس میں غلبہ ملنا چاہیے. تو اب جب عیسائیوں کو غلبہ ملا چند سالوں کے اندر، یعنی قرآن مجید نے 7-8 سال ابھی مزید اترنا ہے، تو وہ پیش گوئی قرآن مجید کی پوری ہو گئی جو مکی دور میں کی گئی تھی کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے. اور یہ بھی بتایا تھا کتنے عرصے کے اندر اندر غالب آئیں گے. اور اس وقت لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، رومی دوبارہ اٹھ سکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور قریب تھا کہ کمزور ایمان والے لوگ شک کرتے قرآن کی اس بات. لیکن جب رومی دوبارہ غالب آ گئے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی. ایک تو اس لیے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی کم تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اور مسلمان غالب آ گئے. پھر دوسرا یہ تھا کہ رومی غالب آئے ہیں، اس بنا پر بھی مسلمانوں کے لیے خوشی تھی. تیسری بات یہ تھی کہ اس خبر کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو ظاہر ہے جب مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو تو مسلمان خوشی ہوتے ہیں نا جی. اگر لوگ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو تو مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے. ایسا کوئی منظر کبھی آپ نے دیکھا تو مسلمانوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو یہ خوشی کا ایک پہلو. پھر یہ کہ قرآن مجید نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا تو ایک اور خوشی کا پہلو. یہ 4 چیزیں تو میں نے ذکر کر دی، اور کتنے اسپیکٹ ہو سکتے ہیں خوشی کے اللہ بہتر جانتے ہیں. تو قرآن نے کہا تھا کہ مومن اس دن بہت زیادہ خوش ہوں گے. تو یہ جو قرآن مجید نے کہا تھا مستقبل کے بارے میں، بالکل قرآن مجید کی کہی ہوئی بات بالکل بعین ہی، یعنی حرف بحرف پوری ہوئی. تو قرآن مجید مستقبل کی خبروں کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، ان کی صداقت کے اعتبار سے، اور ماضی کی خبروں کے اعتبار سے بھی قرآن مجید معجزہ ہے. تو یہ چند ایک پہلو ہے قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے.